بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سیکلین مشتاق، فارم پاکستان کرکٹ پلیئر، مگر آج کل میں پریزنٹر بھی ہوں. رمضان ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوا ہوں اور تعاون کیا ہے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے شاہتاج کوکنگ آئل اور گھی. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور امید کرتا ہوں آپ کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے اور آپ کی خوب جو ہے وہ عبادتیں بھی کر رہے ہوں گے، نوافل بھی ایکسٹرا پڑھ رہے ہوں گے، تراویح بھی پڑھ رہے ہوں گے، ذکر اذکار بھی کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی ساری عبادتوں کو، سارے ذکر اذکار کو قبول فرمائے اور آپ کے روزوں کو بھی قبول فرمائے. میں تعارف کراتے چلا جاؤں ڈاکٹر صاحب کا. میرے ساتھ جو اس وقت اسٹوڈیو میں ہے ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ آپ کے روزے بھی اچھے چل رہے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمد للہ. جی ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جی اسلامک ہسٹری، کلچر اینڈ تھاٹ میں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی جو وزڈم ہے، پرلز آف وزڈم جو آپ شیئر کر رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، آپ کا بہت شکریہ جی. بہت فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آج جو تیسرا سوال میں کرنا چاہوں گا تیسرے پروگرام کے توسل سے جی، حلال غذاؤں کا جو قرآن اور حدیث میں جو فہرست ہے وہ اگر اس کے اوپر روشنی ڈالیں، ہمیں بتائیں. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ حرام غذا کے نقصانات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سیکلین مشتاق صاحب، اور جنہوں نے یہ اسپانسر کیا ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور تمام ناظرین کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی جملہ حسنات و برکات سے ہمیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کو مستفید فرمائے. آمین آمین. ماہ رمضان سرکار کی حدیث ہے، فرمایا سحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو سرکار کی ویسے ہر ادا میں برکتیں ہیں. بے شک. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ تو اللہ نے بھی اعلان کیا کہ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. بے شک. اور حضرت اقبال کا بھی یہی موقف ہے کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. بے شک. یہ صرف انہوں نے قرآن پاک سے شاید کا ترجمہ کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، تم بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ. بے شک. بے شک. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اسی لیے سرکار نے فرمایا دیکھو جو قرآن نے حلال کہا وہ حلال ہے، جو محمد رسول اللہ نے حلال کہا وہ بھی حلال ہے، جس کو قرآن نے حرام کہا وہ حرام ہے، جس کو رسول اللہ نے حرام کہا وہ حرام ہے. نوٹ کر لو کہ پنجوں سے اور دانتوں سے شکار کرنے والے جتنے پرندے درندے ہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں، اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ حلال ہے تمہارے لیے، لیکن اسی سمندر کے اندر جو ہے وہ کراکوڈائلز بھی ہوتے ہیں، اس میں مگرمچھوں کے علاوہ ٹارٹوائز بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھوے بھی ہیں، فراگس بھی ہیں، مینڈک بھی ہیں، بعض پانی کے سنیکس بھی سمندر میں ہوتے ہیں. تو پھر حلال جانوروں کی قرآن پاک کے اندر بھی ان کو تو اللہ نے شاعر اللہ کہا، جو قربانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہی حلال کے زمرے میں بھی آ جاتے ہیں. جس طرح بکری اور بکرا ہے، بھیڑ اور مینڈا ہے، اور گائے اور اس کا بیل ہے، بھینس اور بھینسا ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے. قربانی کے لیے اور عقیقے کے لیے ان کو استعمال میں لایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہرن ہے یا نیل گائے ہے، خرگوش ہے، اور پورے فقہاء نے ایک پوری فہرست ضمن میں دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ بڑی ایک مثالی زندگی تھی. وہ اس میں بہت زیادہ سادگی تھی،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ وہ طریقہ اختیار فرماتے، اگر دو پہلو ہوتے، ایک ذرا مشکل ہے ایک آسان ہے، تو آپ ہمیشہ آسان کو ترجیح دیتے تاکہ امت کے لیے مشقت نہ بنے، تو آپ نے اس راستے کو پسند کیا۔ تو کھانے پینے میں بھی فرمایا کہ جو تمہیں میسر ہے قناعت کے ساتھ اسے استعمال کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کی۔ آپ کو شہد بڑا پسند تھا، آپ کو انجیر بڑی پسند تھی، کھجور پسند تھی، آپ خربوزہ، تربوز، جو، انار، انگور، قرآن پاک میں بے شمار نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، سبزیاں بھی ہیں، دیگر پھل بھی ہیں، تو وہ ساری کی سارے حلال کے زمرے میں آتی ہیں۔ گوشت میں پھر دیگر جو ہے وہ ڈرائی فروٹ جنہیں میوہ جات کہتے ہیں، اس میں اب ہمارے نزدیک یہاں پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں بیٹھے ہوئے تو یہ کوئی بہت زیادہ عجیب سی بات نہیں محسوس ہوتی، لیکن جو فارن میں رہتے ہیں بالخصوص جو نان اسلامی کنٹریز ہیں، تو وہاں فہرست کے اوپر بہت پھر گہرائی سے غور کرنا پڑتا ہے۔ سرکار نے فرمایا دیکھو کہ کچھ چیزیں جو ہیں الحلال و بین والحرام و بین، حلال چیزیں بھی واضح کر دی گئیں، حرام چیزیں بھی واضح کر دی گئیں، وبینہما متشابہات، لیکن ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو متشابہ ہیں، جو شک میں ڈال دیتی ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس کے لیے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یاد ہوئی، آپ فرما رہے تھے کہ دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اور یہ بھی آپ نے پھر فرمایا کہ دیکھو یہ ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے، تو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، لہٰذا تم حلال چیزیں استعمال کرو اور حرام کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے تم اس کے قریب جاؤ گے تو اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ تم حرام میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ نہ چاہے۔ جس طرح فرمایا کہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک بڑا کارگر تھی وہ بری نظر ہے، جو انسان غیر محرم پہ ڈالتا ہے، تو لہٰذا ان نظروں سے بھی بچو۔ اگر بری نظریں ہوتی ہیں، ویسے اچھی نظریں بھی ہوتی ہیں، اچھی نظر میں آنا تو ٹھیک ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، نیک صحبت میں بیٹھنا، یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر ادصد سالہ طاعت بے ریا، جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ اب یورپ کے اندر ایک ماہ پہلے مجھے بھی امریکہ مہینے 1.5-2 کے لیے جانا پڑا، تو اب اپنی فیملی ہے، بچے ہیں، وہ کہتے بابا یار یہاں بڑے مسائل ہیں، حلال میٹ، حرام میٹ، حلال فوڈ، حرام فوڈ۔ اب بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ چاکلیٹ کھانا ہے، لیکن جب اس کے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں اس میں اگر 10 چیزیں حلال ہیں تو 1 یا 2 ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر حلال نہیں، مثلا اس میں پگ کا چربی استعمال انہوں نے عائل کیا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسی شے ہے الکوہل ٹائپ وغیرہ، تو وہاں پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک عزیز ہے، انہوں نے حلال میٹ اینڈ گروسری ایک باقاعدہ شاپ بنائی ہوئی، تو میں نے کہا آپ کی اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں اور بھی کئی لوگوں نے حلال کے لیبل لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو انہوں نے ایک ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے، وہ مشین میں لٹکا جو ہے وہ جانور آتا ہے اور وہ مشین چھری پھیرتی ہے اور اس کو ذبح کرتی ہے، مشین ہی آگے اس کو ٹریول کراتی ہے، اور مشین ہی اس کی ساری کھال اتار کے اس کو اگلے سٹیپ میں پھینک دیتی ہے، اور وہ پیکٹوں میں بنا ہوا گوشت بھی آ جاتا ہے، اور کیسٹ لگی ہوتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی وہ ٹیپ ہی وہی ذبح کر رہی ہے ٹیپ سے ہی۔ تو اب یہ بندہ شک میں پڑ گیا
مشکوک ہو گیا معاملہ. دیکھو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا لحاظ کیا, فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر ایسے حالات ہوں, فرمایا کہ دیکھو تم پہ بے شک حرام کر دیا گیا مردار, یعنی جو جانور مر چکا تھا وہ حلال, لیکن ذبح ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا, وہ پہاڑ سے گرا, لڑ پڑے آپس میں جانور, کسی نے سینگ مار دیا یا کوئی اور پتھر لگا, کوئی سبب بھی ہوا اور اس میں تکبیر نہیں پڑھی گئی, باقاعدہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کو کہہ کے ذبح نہیں کیا گیا. وہ شریعت نے اس میں بھی ہمیں تعلیم دی کہ جانور ذبح کرنا ہے, اس کے بھی کچھ حقوق ہے, اس سے بھی خیر کرو, اسے پہلے پانی پلاؤ, چارہ کھلاؤ, چھری تیز رکھو, لٹا کے مضبوطی سے پکڑ کے بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کو کہتے ہوئے اس کو اللہ کے سپرد کرو, اس کو ذبح کرو. تو بے شک مردار حرام ہے, والدم اور بہتا ہوا خون جو جم گیا ہے, جس طرح یہ تتھرا وغیرہ یا کلیجی ہوتی ہے, تو وہ کلیجی جو وہ جمع ہوا خون ہے وہ ٹھیک ہے, حلال ہے. لحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت, اس کو دیکھو وہ طبی طور پہ بھی نقصان دہ, اخلاقی طور پہ بھی. جانوروں میں سمجھا جاتا ہے سب سے بے شرم, بے حیا یا بے غیرت جانور وہ پنگ ہے, فضلہ کھاتا ہے, گندگی کھاتا ہے, اور اس کی دیگر جو سیکسول ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی بڑی ہی بعض کا شرمناک ہوتی ہیں. تو یقیناً وہ کھانے والے جو ہیں ان کو وہی غذا ملی جو اس نے کھائی, اسی سے اس کا گوشت بنا. تو شریعت نے پگ کو, خنزیر کو اس لیے حرام کیا کہ وہ سراپا نجس. انسان کو گوشت کو اس لیے حرام کیا کہ وہ سراپا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کی عزت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے ابن آدم کو بڑی بزرگی دی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خلافت و نیابت کا تاج بھی اس پہ سر پہ رکھا گیا. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور ایسا تاج دیا کہ فرشتہ لقب دینے سے میری تحقیر ہوتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. تو حرمت کی وجہ سے. تو آگے پھر جا کے ذکر کر دیا کہ ہو سکتا ہے, اچھا, اور وہ جس کے ذبیحے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا, جس طرح وہ جھٹکا کرتے ہیں بعض مذاہب میں, وہ بعض میں آج کل تو وہ کرنٹ لگاتے ہیں, وہ جانور مر جاتا ہے پھر اس کا کھال وغیرہ اتار. تو یورپ کے اندر جب جائیں تو پھر یہ بڑے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں پھر شریعت نے کہا کہ وَمَنِ اسْتُرَّ, اگر کوئی اضطراری حالت میں ہو, غیر باغن, باغی بھی نہیں, ولا عادن, حد سے بڑھنے والا بھی نہیں, اسے سمجھا کہ اب جان بچانے کے لیے کھانا ضروری ہے, مجبوری ہے, اب یہ نہیں کہ موقع مل گیا تو خوب پیٹ بھر کے کھاؤ پیو موج کو, نہیں, حد سے نہیں, بس جس سے جان بچ جائے, تاکہ وہ جان بچا کے ایسی محفوظ جگہ پہ یا ایسی خوراک کے پاس پہنچ جائے. تو اس کے لیے پھر یورپ میں زیادہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں, جب ٹریول کرتے تھے, اگر گوشت کھانا ہی ہے بہت ضروری تو فش جو ہے, کیونکہ فش ایسا ایک جانور ہے کہ وہ حلال ہے پانی کے اندر, اگر اس کو نکال لیا گیا, اگر وہ تبھی موت مر گئی. ڈاکٹر صاحب آپشن تو بہت زیادہ ہے, باہر جاتے ہیں آپ تو ایک تو حلال مل بھی جاتا ہے, اور باقی یہ ہے کہ اگر 2-4-5 دن نہیں بھی کھائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی زندگی جیرن ہو جائے گی, تھوڑا صبر کر لیا جائے, بٹ حلال کو ترجیح دی جائے. حلال جو ہے وہ حلال طریقے سے کمایا جائے, حلال کو ترجیح دی جائے. اور آج بہت ساری آپشنز ہیں اب تو دنیا میں, پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ حلال کھاتے ہیں, اور ان کو حلال جو ہے ان کو فوڈ دینی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی جو نالج ہے بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے, حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی حلال انکم سے حلال کمائے, اور حلال ان کو بھی کھانے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حلال کمائیں اور حلال کھلائیں. اور دوسرا جو ہے جی حرام غذا کے نقصانات, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حرام کے نقصانات کیا کیا ہے.
دیکھیے اسلام ہمارا دعویٰ دین فطرت ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ نے یہی بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، مخلوق کی نہیں، غیر خدا کی نہیں، اللہ فرماتا میں نے اپنی عبادت، اور عبادت یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم ہم کریں۔ یعنی اگر ہمیں حکمتیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں آئی، ہو سکتا ہے ہمارا نالج لمیٹیڈ ہو، محدود ہو، اللہ کا علم وسیع ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم بہت ساری ایسی چیزیں بعض کا سمجھتے ہیں یہ بڑی مفید ہے، لیکن کچھ عرصے بعد محسوس ہوتا ہے یہ تو زہر قاتل ہے۔ تو ہمیں اللہ پہ اعتماد کرنا ہوگا، پھر اللہ کے بعد اللہ کے نبی پہ اعتماد کرنا ہوگا کہ وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ دانا بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام جتنی لہ الاسماء الحسنی۔ تو ہمیں اگر اس کی حکمتوں میں جانا چاہیں تو مل جائیں گی۔ مثلا پگ کے بارے میں نے عرض کیا، یہ کتے جو ہیں یہ اسلام میں حرام ہے، یہ جس طرح ان کے پرورش یا ان کا جو نظام چل رہا ہوتا ہے، پھر اسلام نے یہ خونخوار جانور ہیں۔ تو اب تو سائنس نے بھی یہ طے کی کہ یہ چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں۔ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید اس سے گوشت میں مل رہا ہے۔ اسی طرح حلال بھی کہا اور طیب بھی کہا۔ اگر گوشت حلال ہے لیکن وہ سڑ گیا ہے، وہ جل گیا ہے، یا اس میں تعفن پیدا ہو گیا، اس کو صحیح طرح پریزرو نہیں کیا گیا اور وہ خراب ہو گیا ہے، اور اسی طرح مطلب دودھ ہے تو حلال ہے، طیب ہے، لیکن وہ پھوٹ گیا ہے اور وہ اس کے اندر کوئی ایسی شے گری کہ وہ خراب ہو گیا ہے، تو اس کو طبی طور پہ بھی نقصان دہ ہے اور شرعی طور پہ بھی وہ نقصان دہ ہے۔ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، خوراک ہے، تو یہ بعض کا سنڈیاں پڑ جاتی ہیں پھلوں کے اندر، تو فرمایا نہیں اب یہ تم نے استعمال نہیں کرنی۔ امرود حلال تھا لیکن اس کے اندر اب سنڈیاں پیدا ہو چکی ہیں، اب یہ طیب نہیں رہا۔ تو اس اعتبار سے وہ طبی طور پہ پھر اخلاقی طور پہ بھی جو ہے انسان جو ہے اس کے دل میں وہ قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کا مین سبب یہی ہے کہ اللہ نے منع کیا۔ اب ہم ایک کی حکمت میں جانا چاہیں، حکیم سعید صاحب نے بھی بہت کچھ لکھا، ہمارے بچوں کے ماموں ڈاکٹر برگیریہ اشرف صاحب، انہوں نے انسائکلوپیڈیا برائے حیوانات، اس میں بھی انہوں نے بڑی اس کی حکمتیں کھول کے بیان کی۔ بس ایک چھوٹی سی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ دودھ کے اندر اگر مکھی گر جائے، وہ کہتے ہیں مکھی جو ہے وہ نجس ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ اب اس کے بارے میں فرمان رسالت وہاں بھی ہے کہ مکھی گرے اسے ڈبو کے باہر اس کو پھینک دو، وہ تم استعمال کر سکتے۔ اب اس میں پہلے تو یہی حکمت سمجھ آتی ہے، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، روزہ رکھا ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے، اب دودھ کا ایک ہی اس کے پاس پیالہ ہے، اس میں مکھی گر گئی، اب شریعت نے کہا کہ پرے پھینکو، اس کے لیے بوجھ۔ لیکن اب سائنس نے کہا کہ مکھی کے دو پر ہیں، ایک پر میں وہ بیماری ہے، دوسری میں اسی بیماری کا اینٹیڈوٹ ہے، شفا ہے۔ تو وہ پر نیچے ڈالتی ہے جس میں گندگی ہے یا جس میں وہ بیماری ہے، تو جب دونوں ڈبو کے اس کو باہر نکال لو گے تو وہ بیلنس ہو جائے گا۔ تو اب سائنس سے یہ بات ثابت ہوئی، اسی طرح سرکار نے فرمایا بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پیو، بیٹھ کے پیو، دیکھ کے پیو۔ جو پانی کی صفتیں میں نے عرض کیا تھا کہ بے رنگ ہو، بے بو ہو، بے ذائقہ ہو، تو بسم اللہ شریف پڑھنے سے وہ پانی تمہارے لیے خوراک بنے گا، غذا بنے گا، شفا لائے گا۔ اور یہ بھی اب چائنیز نے بڑی ایسی مضبوط خوردبینوں کی مدد سے دیکھا کہ بسم اللہ شریف جس پہ پڑی گئی اس میں ایسے کرسٹل بنے جس سے کوئی بڑا باوقار و پاکیزہ ماحول اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ گندا لفظ بولا ہے تو اسی طرح کہ اس کے اندر اثرات نظر آ رہے۔ تو ہمیں اللہ نے جو، ہم دیکھیں بندے کا معنی ہی ہے جو بندگی کرنے والا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، تو ہمیں ان پہ اعتماد کرنا ہوگا
کہ انہوں نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کی حکمتیں پوری سمجھ میں آئیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں آئی تو آ جائیں گی۔ اس کے بہت سے ایسے اثرات ہیں جو باطنی ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ رزق کما کے لاتے ہیں رشوت سے، سود سے، اب وہ نوٹ تو برے نہیں، بابے قائد اعظم کی فوٹو ہے اور اس سے چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن شریعت نے کہا اس سے تمہارے دل کے اندر ہرس پیدا ہوگا۔ وہ رزق حرام جس کے اندر بڑی سسکیاں ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کا خون گویا کہ نچوڑ کے تم لائے ہو۔ فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ جسم جو آرام سے پلتا ہے وہ حقدار ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے۔ تو اس کے اثرات بعد اب ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر معاشرے میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو آرام کی راہ پہ چلتے ہیں اور بالآخر ان کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، ایول بگیٹس ایول، ویرچو بگیٹس ویرچو، یہ تو رسول آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ تو ہمیں اللہ نبی پہ اعتماد کر کے جن چیزوں کو انہوں نے حلال کہا اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے استعمال کریں، جن کو حرام کہا ان سے بچیں۔ اللہ کو کم مانیں گے، اللہ اس کا صلہ دیں گے۔ دیکھو نا، ایمان 2 درجوں میں ہے، صبر اور شکر۔ نصف صبر ہے، کوئی شے ٹھیک تھی لیکن کہا بھائی نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، یا اب نہیں کھانی، اب نہیں پینی، روزہ رکھا ہوا ہے، حقوق زوجیت کی طرف رجوع نہیں کرنا، تو یہ صبر ہے۔ اور جب کھانے کو مل جائے تو شکر کریں۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے۔ بہت ہی ایمان افروز آپ نے جو ہے ہم سے باتیں کی، ہم سب نے ان باتوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ پر جیسے آپ بارہا فرما رہے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ اس کے بغیر اگر چارہ ہے تو مجھے بتائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی چارہ ہے تو میرا خیال ہے آپ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ اٹل ہے، حق ہے، بس ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، اس طرح حلال طریقے سے کمانا ہے، یہ حلال کھانا ہے۔ غذائیں ساری آپ نے ڈیٹیل میں فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اگر عمل کرتے چلے جائیں گے زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ رمضان کے روزے آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھے چلتے جا رہے ہیں، اور امید ہے اور بھی اچھے جائیں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ابھی ٹائم ہو گیا ہے اس پروگرام کو ختم کرنے کا۔ ایک دفعہ پھر شاہتاج کوکنگ آئل اور گھی کا شکریہ ادا کریں گے، ان کے تعاون سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت افطاری کا وقت ہے، میرا خیال ہے دعا کر دی جائے تاکہ ہم لوگ بعد میں پھر افطاری بھی کریں۔ دعا کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا لک صمنا وبک آمنا وعلیک توکلنا وعلی رزقک افطرنا فاغفر لنا یا واسع المغفرہ، وصلی اللہ تعالی علی رسول۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر جی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے آپ سے۔